الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم سیرت النبی میں فتح مکہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ ابو سفیان کی اسلام میں آمد کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو یہ تحفہ دیا کہ جو بھی تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہوگی، اور جب اس نے یہ کہا کہ میرے گھر میں کتنے لوگ سما سکیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی اپنے گھر میں اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہوگی، اور جو حرم میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ راستے میں ابو سفیان کو روک کر رکھیں اور اسے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیں تاکہ سارا لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو لے کر ایک بلند مقام پر ٹھہر گئے، اور وہاں سے ایک ایک کر کے دستہ جو تھا وہاں سے گزرتا تھا، تو ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بتاتے کہ یہ فلاں گروہ ہے، فلاں قبیلہ ہے، تو وہ کہتا مجھے ان سے کیا سروکار ہے۔ پھر کوئی دستہ گزرتا، پوچھتا یہ کون ہے؟ حضرت عباس تعارف کراتے، آگے سے کہتا کہ مجھے ان سے کیا سروکار ہے، یہاں تک کہ مہاجرین و انصار کے جلاؤ میں، ان کے گھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں جو مہاجرین و انصار کے اس حصار کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اس لشکر کو کون ہرا سکتا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا، اور ابو سفیان نے جا کر اعلان کر دیا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گفٹ کیا تھا کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے، وہاں سے 17 رمضان کی صبح مکہ مکرمہ میں داخلے کا پروگرام بنایا اور تشکیل دی لشکر کی۔ ایک لشکر جو تھا وہ ابو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ترتیب دیا اور اسے مکہ مکرمہ کے جنوب کی جانب سے داخلے کا حکم دیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا کہ جو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ میں شمالی جانب سے، بالائی طرف سے یعنی قداق سے داخل ہوں اور ہجون پر اپنا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہاں ٹھہرے رہیں۔
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر وہ اتریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رفقا میں جو مشرک بھی آیا انہوں نے اس کو تہ تیغ کیا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی۔ البتہ ان کے رفقا میں بھی کرز بن جعفر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ گئے تھے اور ایک دوسرے راستے پر چل نکلے تھے، اور اسی دوران انہیں قتل کیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ قریش نے ان جنرل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی اور آپ کی امان حاصل کر لی، لیکن کچھ اوباشوں کو مقرر کیا کہ وہ بھرپور لڑائی کریں، مزاحمت کریں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ غالب آ گئے تو پھر ان سے آ کر ملیں گے، ورنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امان میں رہیں گے۔ یہ لوگ جو تھے وہ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمانڈ میں خزمہ کے اندر جمع تھے، خندمہ کے اندر جمع تھے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تیاریاں ہو رہی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہو کر میں انہیں زیر کروں گا اور انہیں اپنا غلام بناؤں گا اور تمہاری خدمت کے لیے لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اشعار کی شکل میں، اس نے کہا اگر وہ آج میرے مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا، یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی 2 دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کچاوے کو ٹچ ہو رہی تھی۔ یعنی جو عام معمول ہوتا ہے کہ فتح کے موقع پر جرنیل جو ہے وہ اکڑتا ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے بڑی منفرد فتح سی کہ اس کے جرنیل اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے تھے، اور اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کچاوے کو ٹچ کر رہی تھی۔ داڑھی کو ٹچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹھوڑی جو ہے وہ بھی وہاں پر تھی، بجائے اس کے کہ آپ جہاں اکڑے ہوئے ہوتے اس وقت اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہایت عاجزی کی حالت میں تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں لشکر داخل ہوا تو خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے مقابلہ کی مٹ بھیڑ قریش سے اوباشوں سے ہو گئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا وہ جو تم کہا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں پھر اس نے کچھ اشعار کہے، اس لیے کہ عربوں کا بچہ شاعر ہوا کرتا تھا۔ اس نے پھر اشعار کے اندر اپنی بیوی سے کہا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ صفوان اور اکرمہ بھی بھاگ دوڑے تھے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیوں اور جھونپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا
اور ہمامہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا تو تم ملامت کی ادنا بات بھی نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونگتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، جیسے کہ آپ کی انہیں انسٹرکشن تھی۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بہت ہی وقار کے ساتھ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ کیونکہ آپ احرام میں نہیں تھے لہذا سعی نہیں کی، اور طواف کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے ہی والی شے تھی۔ یا فرماتے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بر گرتے جا رہے تھے۔ آپ نے یہ طواف اونٹنی پر سوار ہو کر فرمایا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ چونکہ احرام میں نہیں تھے صحیح آپ نے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد جو کنجی بردار تھے حرم کے، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلایا اور ان سے کنجی حاصل کی، اور پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کو کھولا گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو اندر تصویریں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کہ وہ پانسے کے تیر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے فال ڈالنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان دونوں نے کبھی پانسے کا استعمال نہیں کیا۔ حکم دیا گیا تو ان تصویروں کو مٹا دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین کعبے کے اندر اس کے ستونوں کے بیچ میں، اس وقت 6 ستون تھے کعبے کے اندر، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر کعبے کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے توڑ دیا اور تصویریں وہاں سے مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کیا، اور حضرت اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا اور وہاں پر آپ نے نماز عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کعبے کے اندرونی حصے کا چکر لگایا اور تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ سامنے قریش کا ایک بہت بڑا مجمع تھا جو صفیں باندھے کھڑے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، یعنی دونوں جو حصے تھے کیواڑ ان کو پکڑ لیا۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں خطاب فرمایا، یعنی آپ کعبے میں اونچے مقام پر تھے اور قریش نیچے تھے، آپ نے یوں خطاب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو قتل خطا شبہ عمد ہے، جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نحوست اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے
اور پھر سورہ حجرات کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں نسلیں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور کون اللہ سے ڈرنے والا ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لہذا فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں گے، اس لیے کہ آپ بہت شریف آدمی ہیں اور ہمارے ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اور وہ بات کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجیے۔ یعنی اسلام سے قبل حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بنو ہاشم کے پاس تھی، اور کعبے کی کنجی جو تھی وہ ایک دوسرے خاندان کے پاس تھی، جن میں سے اب حضرت طلحہ موجود تھے۔ تو حضرت علی نے درخواست کی کہ پانی پلانے کا اعزاز تو ہمارے پاس ہے، کعبے کی کنجی کا اعزاز بھی بنو ہاشم کو بخش دیجیے، جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان بھی تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چابی دے کر آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ریکویسٹ حضرت علی نے نہیں، حضرت عباس نے کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، آپ نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اسے ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اور آج بھی آپ جب جاتے ہیں مسجد حرام میں تو ایک خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی خاندان کے لوگ ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے، اور قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنجی بردار بنایا ہے، اور ابھی تک وہ کنجی انہی کے پاس ہے۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امیر بنایا ہے، لہذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ تم کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر یہ کرم کیا کہ اسے یہ اذان نہ سننی پڑی، ورنہ اسے یہ ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرائی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے
آپ کو اس کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہ حضرت علی کی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، ان کے ہاں تشریف لے گئے اور غسل فرمایا، اور وہاں آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آپ نے شکرانے کی نماز عطا فرمائی تھی، اور بعض کا خیال ہے کہ اس وقت جس بھی نفل نماز کا وقت تھا وہ نفل نماز آپ نے وہاں ادا فرمائی تھی۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگرچہ سب لوگوں کو امان دی گئی ہے، لیکن کچھ بڑے بڑے مجرموں کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ انہیں امان نہیں ہے، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ملیں تو بھی انہیں قتل کر دو۔ یہ جو تھے ان کے نام ہیں عبد العزیٰ بن قتل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن نفیل بن وہب، اور مقیس بن سبابہ، اور حبار بن ابن اسود، اور ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتی تھیں اور آپ کو برا بلا کہا کرتی تھیں، اور نمی سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اور یہ وہی عورت ہے کہ جس کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن ابی بلتہ نے خط جو ہے وہ قریش کی طرف بھیجا تھا۔ اس میں بعض روایات کے اندر کچھ لوگوں کے ناموں کا اضافہ ہے، اور اس میں واشی بن حرف، ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور ام سعد ہے یہ بھی قتل کی گئی۔ یعنی کل 11 افراد بنتے تھے، جن میں سے 6 جو ہیں وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، ان کی جان بخشی ہوئی، اور 5 کو قتل کیا گیا۔ صفوان بن امیہ کا خون اگرچہ رائے گاہ نہیں تھا، رائے گاہ قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ بھاگ بھی گیا۔ عمیر بن وہب جہمی جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی، اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی دستار مبارک جو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے پہنے ہوئے تھے وہ عطا فرمائی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچا تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو تمہیں 4 ماہ کا اختیار ہے کہ غور و فکر کر لو، اور اتنی دیر تک تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح سے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے درمیان آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی جو اس کے شایان شان تھی، اور اس کی بڑائی کو بیان کیا۔ پھر فرمایا، لوگوں، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرمت والا شہر بھی ٹھہرایا، یعنی عربی میں اس کو کہیں گے کہ مکے کو حرام ٹھہرایا۔ یہ حرام جو ہے وہ عام طور پر جب ہم اردو میں حرام کہتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ حرمت ہے۔ حلال جب کسی کا خون لینا حلال ہو تو اسے کہتے ہیں حلال ہونا، اور حرام کے معنی ہے کسی کا خون جو ہے وہ حرام ہونا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا اسی دن مکہ مکرمہ کو بھی حرام کر دیا تھا، یعنی اس میں خون خرابہ حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس کو آج کے دن کے لیے حلال کیا تھا، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ اب اس شہر کی حرمت واپس آ گئی ہے، لہذا یہاں پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ایک دوسری روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کروائے اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مگر اذخر یرب کی مشہور گھاس تھی جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیز تھی۔ آپ نے فرمایا مگر اذخر، یعنی اس کو آپ نے ایگزمپٹ کر دیا اس میں سے۔ بنو خزاع یہ وہی قبیلہ ہے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جو فتح مکہ کے بعد جو صلح توڑنے کی وجہ ہوئی تھی قریش کی، کہ بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے انہوں نے بنو خزاع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان پر چڑھائی کی تھی اور ان کے آدمی مار دیے تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلیف اور ان کی پشت پر تھے، لہذا بنو خزاع نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا خزاع کے لوگوں اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا، تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا، اس لیے کہ میں تمہارا حلیف ہوں۔ پھر میرے اس مقام کے بعد کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا جو عام قتل کے بارے میں ہوتا ہے، کہ چاہے تو وہ خون بہا لے لیں اور چاہے تو دیت لے لیں، اور پھر معاف کرنا تو بہرحال ہوتا ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دیت کو آپ میرے نام لکھوا دیجئے، تو آپ نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ اب انصار یعنی مدینے کے لوگ، یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ دو مسلمانوں کی کلاسز قرآن مجید میں آئی ہیں بہت واضح، کہ سورہ انفال میں ان کا ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں۔ کیا اعزاز ہے کہ قرآن مجید میں جن کے ایمان کو یعنی رجسٹر کر کے اعلان کر دیا گیا تو یہ پکے مومن ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں کسی کو شک کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ دو گروہ مہاجرین اور انصار، انہی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی ہجرت کے فوراً بعد، کہ ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ تو اب انصار کو یہ کچھ اندیشہ ہوا اور یہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس کے اپنے شہر میں فتح یاب کر دیا ہے، اور اب اندازہ یہ ہے کہ آپ اپنوں میں اور اپنے اسی شہر میں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور تصحیح فرمائی، اور آپ نے واضح کیا انصار پر، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، یعنی چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ اب آپ کو اپنے شہر میں فتح مل گئی ہے تو آپ نے جو ہم میں شامل ہوئے تھے ہم نے انہیں پناہ دی تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا، تو آپ نے اس پر اللہ کی پناہ مانگی، اللہ کی پناہ، زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے، آپ سے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہاں آپ نے لوگوں سے بیعت لی، سموتات کی بیعت۔ اس بیعت کو بیعت خلافت کہتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ تقریباً وہی تھے جو میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں بیعت عقبہ ثانیہ کے سلسلے میں، کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعت، سمع و طاعت کی بیعت۔ اور اس روایت کے راوی جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، وہ ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں بیعتوں میں شریک تھے، یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور اس بیعت خلافت کے اندر بھی یہ شریک تھے۔
ہم تو صرف ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں، ہم میں تو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پا سکا، تو اس اعزاز سے ہم محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی معیت میں آپ نے وقت گزارا، انہوں نے وقت گزارا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے اسفار کیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ نے جہاد کیے اور جنگیں لڑیں، اور یہ سفر جو ہے وہ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ اختیار فرمایا۔ تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے اس اعتبار سے۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، علی السمع والطاعۃ، سمع و طاعت کی کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، لسن اینڈ اوبے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ کبھی تو انسان کوئی حکم ماننے سے انکار کرتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پہنچ سے باہر ہے، میرے لیے مشکل ہے، لیکن کبھی کوئی حکم مشکل تو نہیں ہوتا لیکن طبیعت میں آمادگی نہیں ہوتی۔ اسی کئی بار میں نے مثال دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ روزانہ 7 بجے اٹھ کر 8 بجے دفتر پہنچتا ہے، لیکن اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو وہ ذرا ریلیکس کرتا ہے، لیکن اگر اتوار کے دن کال کر لیا جائے اسی وقت پر تو بڑا ناگوار سا گزرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نفسیات کے سب سے بڑے جاننے والے تھے، نباز تھے، نباز کہتے ہیں نا نبض دیکھنے والے کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ انسانی نفسیات پر پورا عبور حاصل تھا، کون کون سی انسان کی کمزوریاں ہیں اور کس کس وقت وہ ظاہر ہوتی ہیں آپ کو سب معلوم تھی۔ تو اس بیت میں بڑا عجیب آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان کی وہ ساری کمزوریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ان کی بیعت لے لی ہے کہ تم ان سب کے باوجود ان پر قابو پاتے ہوئے میرے مقرر کردہ نمائندوں کی اطاعت کرو گے۔ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر تو 12 نقیب مقرر کیے تھے، ان کی اطاعت کا حلف لیا تھا، اور یہاں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے جو آپ والی مختلف علاقوں کے اور گورنرز مقرر کرنے والے تھے آپ نے ان کی اطاعت کا حلف لیا۔ تو بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے کہ انسان زبان سے اظہار کرے یا نہ کرے، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھتا ہے، ہر شخص، شاید اس میں کوئی استثناء ہو۔ بلکہ میں تو یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی ہو، دل ہی دل میں وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ آدمی میں بڑا کام کا تھا لیکن لوگوں نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی۔ تو ہم میں سے جو شخص کوئی مقام رکھتا ہو، اس کی کوئی دنیا میں حیثیت ہو، تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کسی دوسرے کو اپنے اوپر ماننا۔ یعنی انسان کو خیال آتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اندر فلاں کمی تھی لیکن یہ چیز تو تھی نا، اور پھر جس کو بنایا جاتا ہے اس میں انسان کو 100 قسم کی خامیاں اور کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کوئی نہیں، کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کوئی نہیں، کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اس کا خاندان جو ہے وہ کوئی وقار والا خاندان نہیں ہے، کبھی یہ نظر آتا ہے کہ شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ تجربہ نہیں ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ اور شے نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیعت جو ہے اس کے اندر یہ کہہ لیا وَعَلَىٰ أَثْرَةٍ عَلَيْنَا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور پھر وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور یہ کہ جو فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ نزع کہتے ہیں نا کھینچنے کو، تنازع کھینچ تان، کہ جو بھی امیر مقرر کیا گیا ہے، والی مقرر کیا گیا ہے، نقیب مقرر کیا گیا ہے، اس کو مجبور کرنا کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرو۔ اور آرگنائزیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معاملے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ بار بار اپنی بات دہراتے ہیں، اور جو مین ان چیئر ہوتا ہے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر آپ کے سامنے لا رہا ہوں، آپ دوسری طرف دیکھیں ہی نہیں اور میری بات پر فیصلہ کریں۔ تو یہ ہے تنازع۔ یعنی پھر اس تنازع کی کچھ شکلیں تو وہ ہیں کہ جو جائز حد تک ہیں کہ جب تک فیصلے کا اعلان نہ ہو تو تنازع کرنا امیر سے، والی سے،
صاحب امر سے وہ جائز ہے لیکن نامناسب ہے۔ لیکن جب فیصلے کا اعلان ہو جائے تو اس کے بعد ایک حرف بھی منہ سے نکالنا اس فیصلے کے خلاف، یہ کیا ہے؟ یہ حرمت کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ امیر کے خلاف اسے قرآن مجید کی اصطلاح میں نجوہ کہا جاتا ہے۔ ان نجوہ کے لفظی معنی تو سرگوشی کے ہیں، کان میں کوئی بات کہنا، لیکن اصطلاحاً نجوہ کہتے ہیں یعنی امیر کے خلاف لابنگ کرنے کو، امیر کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف کوئی گفتگو کرنے کو۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ المجادلہ میں۔ وہاں بڑا عجیب سا لگتا ہے انسان کو، خاص طور پر کسی مسلمان کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے، یہ بھی ممکن ہے؟ یعنی وہاں الفاظ کیا ہیں؟ کیا ایمان والو تم نجوہ نہ کیا کرو، سرگوشیاں نہ کیا کرو، علی الاسم والعدوان ومعصیت الرسول، برائی اور زیادتی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ تو عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی ممکن تھا، لیکن منافقین کا کردار جو ہے وہ وہاں پر وہی تھا۔ یہ باقاعدہ وہ آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کیسے ممکن بنایا جائے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھی پیروی، جو مسلمان پر فرض ہے اللہ کے رسول کی اندھی اطاعت بغیر سوچے سمجھے، یہ صرف یہ جان کر کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے مسلمان پر ان کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، وہ نہ کریں۔ اس میں آرگومنٹس میں ان کو گم کرنا اور دلائل سے ثابت کرنا کہ اس فیصلے میں یہ نقص ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ معصیت رسول پر نجوہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں یہ بھی شامل فرمایا وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم جو فیصلہ کرنے کے اہل ہیں ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے تنازع نہیں کریں گے۔ وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، البتہ حق بات جو بھی ہوگی اسے ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے۔ وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے، نہیں ہیزیٹیٹ کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ اللہ کے ہر معاملے میں ملامت ہوتی ہے دنیا میں۔ آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ یہاں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤں گا، کوئی خاتون اس کو اختیار کرے اور پردہ کر لے تو پورے خاندان میں وہ نکو ہو جائے گی۔ آپ اختیار کر لیں کوئی بات کہ جی فلاں میں سود کو چھوڑتا ہوں، یا آپ فیصلہ کریں کہ میں مخلوط محفلوں میں نہیں بیٹھوں گا اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس میں ناراضگی ہے، تو پورے خاندان جو ہے وہ آپ پر چڑھ دوڑے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں سے اسلام لے آئے ہو، یا کہاں کا دین لے آئے ہو، حالانکہ بیچ میں سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ ایک زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ میری زندگی میں جو یہ حرام پہلو ہے میں نکال دوں گا، آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جائیں گے، تو وہ ملامت تو ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر یعنی امیر کی اطاعت، یہ تو گویا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے یہ اپنے تمام ساتھیوں میں برا بننے والی بات ہوتی ہے کہ کسی ادارے میں، کسی دفتر میں وہ شخص کے جو باس سے لڑتا جھگڑتا ہے اسے نر کہتے ہیں، ہاں یہ نر آدمی ہے، دلیر آدمی ہے، اور جو باس کا کہنا مانتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کوئی اسے چمچہ کہتا ہے، کوئی کرچھا کہتا ہے، کوئی سرکاری بینچوں کا آدمی کہتا ہے، کوئی آفیشل اسپوکس مین کی یعنی طنز کرتا ہے اس پر کہ یہ آفیشل اسپوکس مین ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب گالیاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں اس کو بھی شامل فرمایا کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ اس پر جو متفق علیہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ مسلم شریف کی روایت میں ایک جملے کا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسیپشن دیا کرتے تھے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کوئی کھلا کھلا کفر دیکھو کہ جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو، تب تو تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہو، ورنہ جو بھی ہو جائے وہ امیر کی یا امیر کے مقرر کردہ امیر کی، والی کی، گورنر کی، نقیب کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں سے بیعت لی، اس کے بعد پھر عورتوں سے بیعت لی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر تھے، نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ ارشاد فرماتے تھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے اسے لوگوں کے لیے دہراتے تھے. پہلے مردوں کے لیے ایسا ہوا، پھر عورتوں کے لیے ایسا ہوا. اب عورتوں کی بیعت میں صرف ایک دلچسپ مکالمہ ہے، وہ سنا کر آج کی گفتگو ختم کروں گا کہ ابو سفیان کی بیوی، میں نے کہا نا کہ یعنی ایک روایت کے مطابق وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کو امان نہیں ہے، اور اسے بھی یہ خطرہ تھا کیونکہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف قتل کروایا تھا بلکہ آپ کا کلیجہ بھی تبایا تھا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً دکھ تھا. لہذا وہ بھیس بدل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان عورتوں کے اندر آئیں. تو سب سے پہلے یہ اس میں جملہ آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی. تو ابو سفیان کی بیوی ہند اونچی آواز سے کہنے لگی، لیکن میرا شوہر ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو. ابو سفیان جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم جو کچھ بھی لے لو تمہارے لیے حلال ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور آپ نے ہند کو آواز سے پہچان لیا اور فرمایا، اچھا تم ہند ہو؟ بولی ہاں. اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا اسے معاف فرما دیجیے. اللہ آپ کو معاف فرمائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ زنا نہیں کرو گی. اس پر ہند نے کہا، بھلا کہیں کوئی آزاد عورت بھی یہ حرکت کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی. ہند نے کہا، ہم نے تو بچوں کو پالا، انہیں جوان کیا، لیکن آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا حنظلہ بن ابو سفیان غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، اور کہا کہ اس لیے آپ ہی بہتر جانیں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، کوئی بہتان نہ گھڑو گی. ہند نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی. ہند نے کہا، خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی. پھر واپس ہو کر ہند نے اپنا بت توڑ دیا اور وہ توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے یعنی کچھ وفود وہاں سے روانہ کیے، کچھ سرایا روانہ کیے مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے. یعنی جو بڑے بڑے بت تھے مکہ مکرمہ سے باہر، ان کے لیے آپ نے باقاعدہ یعنی دستے ترتیب دیے، ان کے کمانڈر مقرر کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان بتوں کو توڑ کے آؤ. اس کی انشاءاللہ تفصیل وقت ہو چکا ہے، اگلے جمعے کو کریں گے اللہ نے چاہا تو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.